رہی ہے، دولت کا غلط استعمال کر رہی ہے کہ فلمیں سب سے زیادہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، جوا سب سے زیادہ کوئی کھیل رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، نشہ سب سے زیادہ اگر کسی کے محلے میں ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ عورتوں پر اللہ اکبر گندی نگاہ کے حوالے سے جتنا زیادہ بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے شاید ہی کسی کے معاشرے میں ہو، مگر سن لو اور اچھی طرح سن لو، آج کل کے نوجوان لڑکے یا دولت مند لوگ یہ سوچتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے، آپ دولت ہماری ہے، مال ہمارا ہے، جوانی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، اگر ہم برے کام کرتے ہیں آپ کا کیا بگڑتا ہے، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ سن لو، اللہ و رسول نے ذمہ داری دی ہے قوم کے علماء کو، قوم کے دانشوروں کو، اللہ کے رسول کے سچے امتیوں کو، کہ بلکہ ہر مومن کو یہ ذمہ داری ہے جب تم برائی کو دیکھو اسے روکو، زبان سے روکو، بلکہ پہلے تو ہاتھ سے روکو، طاقت سے روکو، زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو، اور جو دل میں برائی کو برا جانتا ہے یہ اس کے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اب مجھے بتاؤ جب تم برائی کو برا جانو گے تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، اور جو برائی کو برا بھی نہ جانے تو کیا اس کا ایمان چلا تو نہیں گیا، اس کے ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا، ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا؟ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، آپ کہتے ہیں مال میرا ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ جان میری ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ تو سن لو، اچھی طرح سن لو، کنویں میں گرنے والے کو بچانے کی ذمہ داری دیکھنے والے پر ہے کہ نہیں ہے؟ سڑک حادثے میں اگر کوئی بس سے ٹکرانے جا رہا ہو تو بولو بچانا اخلاقی فریضہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نادان، بس سے ٹکرائے گا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، اللہ اکبر، کنویں میں گرے گا اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آؤ آپ کو بتاؤں، دولت اور جوانی کا مس یوز کرنے والوں، غلط استعمال کرنے والوں، وہ اللہ ہے طاقت والا، قوت والا، جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سن لو، یہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی خبیث بیماریاں آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آج کتنے جوان دیکھتے ہی دیکھتے کیسی کیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ گناہ۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ جو دولت کے نشے میں شادیوں میں لوگ ناچتے ہیں، شادیوں میں لوگ شراب پیتے ہیں، شراب تقسیم ہوتی ہے، آج آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہوگی لیکن میں ہندوستان بھر کی بات کر رہا ہوں، رت جگہوں میں شراب بانٹی جاتی ہے۔ دولہے کے باپ کو، دلہن کے باپ کو شرم نہیں آتی؟ جس شادی کی شروعات شراب سے کی جائے اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے مہندی نہیں چھوٹتی اور گھروں میں زگزگ شروع ہو جاتی ہے۔ جو شادی میں اللہ کے رسول کا دل دکھایا جائے، جس شادی میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ نشتر لگائے جائیں، بتاؤ کیا اس شادی کے اندر کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ ذرا غور تو کیجئے، کبھی سوچئے تو صحیح۔ عورتوں کا حال یہ ہے، وہ رت جگہوں میں ناچتی ہیں، وہ شریف عورتیں جن کے پردے کا اللہ نے حکم دیا ہے، عورتیں شادیوں میں ناچتی، عورتیں شادیوں میں گانے گاتی ہیں، لوگ سنتے ہیں رت جگہ کی رسم، اس کی رسم، اس کی رسم۔ میری بہنوں سن لو اور اچھی طرح کان کھول کر سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو زور سے بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے بھی منع فرما دیا۔ فرمایا گیا عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ عورت
आखिर गाने कैसे गा रही है, वो औरतें नाच कैसे रही है, और फिर उस शादी में बरकत कैसे हो सकती है। अल्लाह अकबर। तो याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ बड़ी सख्त है, और जब अल्लाह किसी पे पकड़ करता है उसके गुनाह की वजह से, तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। मेरे भाइयों, आज लोगों का ये जहन बनता जा रहा है, अरे मौलाना आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाई, अल्लाह आखिरत में जो पकड़ करेगा वो तो करेगा, गुनाह की वजह से दुनिया में भी अल्लाह पकड़ करता है। गुनाह कोई करे, उसके गुनाह की नहूसत उसको मिलकर रहती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जब रात को मुझसे कोई गुनाह होता है तो सुबह उस गुनाह का असर मेरे बच्चों में मुझे नजर आता है, मेरी सवारी में मुझे नजर आता है। लोगों ने पूछा वो क्या? कहा रात को अगर मैं गुनाह करता हूं तो सुबह मेरी औलाद मेरी नाफरमानी करती है, सुबह मेरी सवारी मेरी नाफरमानी करती है। पता चला औलाद गद्दार यूं ही नहीं होती, हर औलाद को माँ बाप से प्यार होता है। जब तुम अल्लाह से गद्दारी करते हो तो अल्लाह तुम्हें सदमे देने के लिए बतौर अजाब तुम्हारी औलाद को तुम्हारा गद्दार बना देता है। वरना लोग आज कितना पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वो डिग्री दिला रहे हैं, लेकिन बताओ कल के अनपढ़ बच्चे, कल के जाहिल बच्चे माँ बाप के जितने वफादार थे, क्या आज के पढ़े लिखे बच्चे उतने वफादार हैं? लोग कहते हैं बच्चे पढ़े लिखे नहीं है इसलिए बेवफा है। मैंने कहा 50 साल पहले इतनी बड़ी डिग्रियां थी नहीं मुसलमानों के पास बज़ाहिर, फिर भी बच्चे वफादार थे। वजह क्या थी? उनके माँ बाप खुदा के वफादार थे, अल्लाह ने औलाद को उनका वफादार बना दिया था। आज माँ बाप बच्चों को डिग्रियां भी दिला रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर भी बना रहे हैं, वकील भी बना रहे हैं, इंजीनियर भी बना रहे हैं, फिर क्या हो रहा है? लेकिन अल्लाह के वफादार नहीं है माँ बाप। तो जो माँ बाप अल्लाह के वफादार नहीं, अल्लाह ने उनकी औलाद को उनका गद्दार बनाया है, अल्लाह ने उनकी औलाद को उनका बागी बनाया है, ताकि तुम्हें अल्लाह सदमे दे और तुम्हें बतौर अजाब ये बताए इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। याद रखना, अगर अल्लाह पहाड़ तुम पर गिरा देता तो तुमको उतनी तकलीफ न होती जितनी औलाद के सताने से इंसान को तकलीफ होती है। ये बड़ी बड़ी बीमारियां ये किस वजह से है? ये अल्लाह की नाफरमानी की वजह से है, ये खुदा की नाफरमानी की वजह से है। देखो अपने दिलों में टटोल कर सोचो, इतना बड़ा मजमा हजारों का है, भाइयों की भी तवज्जो, बहनों की भी तवज्जो। अरे डल्लफ के अल्लाह अकबर नरम नरम गद्दों पर सोते हो, लेकिन बताओ क्या दिलों को सुकून है? अरे लोगों को टाट पर सुकून की नींद आती थी, लोगों को गुर्दी पर सुकून की नींद आती थी, लेकिन तुम्हें इतने इतने एक एक हाथ दो दो हाथ इंच गद्दों पे नींद क्यों नहीं आ रही है? करवटें बदल रहे हैं, दिल बेचैन है, दिल बेकरार है, नींद की गोलियां खा रहे हैं, लेकिन सुकून की नींद क्यों नहीं आती? वजह यह है कि रातों को अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर सीरियल देखने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर फिल्में देखने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना के मनाजिर देखने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर गाने सुनने वालों, बताओ जब तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो तुम्हें सुकून की नींद कैसे आएगी? अच्छी तरह याद रखना, जो लोग अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं उन लोगों को तो गरम रेत पर भी नींद आ जाती है। लोग सोचते हैं ये गरम रेत पर नींद आना तो बड़ा मुबालगा है। मैंने कहा नहीं, ये हकीकत है। क्या तुम्हें नहीं पता, एक मर्तबा रोम का एलची सैयदना फारूक आजम के पास एक खत लेकर के आता है, और जब खत लेकर के आता है तो सैयदना फारूक आजम को ढूंढता है, लोगों से पूछता है ऐ मुसलमानों तुम्हारे अमीर का महल कहाँ है, तुम्हारे अमीर का महल कहाँ है? मुसलमान कहते हैं जो हमारा अमीर है वो महलों में नहीं रहता, जैसे झोपड़ों में हम रहते हैं वैसी मिट्टी के झोपड़े में वो भी रहता है। तो कहा वो मिलेगा कहाँ? का इत्तेफाक से अभी घर में भी नहीं होगा हमारा अमीर, वो अपनी बकरियों को लेकर अपने ऊंटों को लेकर जंगल में गया है और वो बकरियां चरा रहा होगा। वो कहाँ होगा? वो फुला जंगल में होगा। अंदाजा फरमाए मेरी कौम के जवानों, नरम नरम गद्दों पे सिस्कियां लेने वालों, कारोबार के लिए तड़पने वालों, बुजुर्गों से तावीज का मुतालबा करके अपनी तकदीर को संवारने की कोशिश करने वालों, बड़ी माजरत के साथ किसी वली का तावीज हमारी किस्मत को सुधार नहीं सकता। जब तक हम अल्लाह की नाफरमानी करते रहेंगे, जब तक हम पाप करते रहेंगे, जब तक हम जराइम करते रहेंगे, अरे नेकों की दुआ से अल्लाह
اللہ ان کا حصہ اٹھا لیتا ہے جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ، اپنے مسائل کا حل کسی انسان کے دروازے پر نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے در پہ تھا، آج بھی اللہ کے در پہ ہے، قیامت تک اللہ کے در پہ رہے گا۔ اس کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جاؤ۔ کب تک غداری کرو گے؟ کب تک بے وفائی کرو گے؟ کب تک نافرمانی کرو گے؟ سنو سنو، روم کا الچی جب اس کو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب جنگل بکریاں لے کر گئے بکریاں چرانے کے لیے، تو وہ جنگل پہنچا، جنگل میں گیا تو ایک منظر دیکھا۔ یہ منظر کیا تھا؟ دیکھ، کھلے آسمان کے نیچے ایک درخت ہے، اور اس درخت کے نیچے مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر ریت پہ سو رہا ہے، ریت پہ سو رہا ہے۔ اس نے دیکھا، اس کو حیرت ہوئی کہ میرے بادشاہ لوگ نرم نرم گدوں پر محلوں میں باڈی گارڈ کے پہروں میں سکون سے سو نہیں پاتے، یہ اکیلے چین سے سو رہا ہے۔ اس کو یوں لگا اگر میں اس کا قصہ تمام کر دوں تو مجھے کتنا انعام ملے گا۔ جیسے یہ سوچا، فاروق اعظم نے کروٹ لی، باروب چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا، لرز گیا، آنکھیں کھول کے پوچھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا روم کا الچی ہوں، خط لایا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات پوچھتا ہوں، ہمارے آقاؤں کو تو نرم گدوں پہ نیند نہیں آتی، آپ اتنی سکون سے ریت پہ کیسے سو رہے ہیں؟ فاروق اعظم کا جملہ تھا، جو ظلم نہیں کرتا اس پر کبھی ظلم نہیں کیا جاتا، اور گناہ سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا ظلم گناہ ہے، گناہ سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ برگین والوں، گرد نواح سے آنے والوں، آج اللہ نے آپ کو ہم کو نعمت دی ہے، اور ابھی بھی وہ نعمت دے رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر کے نعمت چھیننے لگ جائے۔ جو بھی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے، نعمت چھینی جاتی ہے۔ ہندوستان کے کئی علاقوں میں مسجدوں کے اوپر کے مائک سے اذان پہ پابندی لگی، تو میں نے مسلمانوں سے کہا یہ کیوں لگی؟ یہ تو اہل سیاست جانے، دوسرا میٹر ہے، لیکن ہم صوفیہ کے غلام اس نظر سے دیکھتے ہیں، جب اذان ہوتی تھی نا تو تم اس کو سنتے نہیں تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ غور کریں گے آپ؟ توجہ، اذان ہوتی تھی آپ اس کو سنتے نہیں تھے، بستر میں پڑے رہتے تھے، اور اگر جاگتے تھے تو بھی اپنے کام میں لگے رہتے تھے، اذان کا ادب نہیں کرتے تھے۔ قدرت نے کہا تو میری نعمت کی قدر نہیں کرتا، اب میں تجھے اذان نہیں سنواؤں۔ دیکھ، غور تو کر، جس نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی۔ دولت کے نشے میں حرام کام کرنے والوں کو یہ عبرت کی بات ہے۔ مغل خاندان 700 سال تک ہندوستان پر حکومت کرتا رہا، اتنے پاپ اور عیاشیاں کی ان کے بعض لوگوں نے، کچھ اچھے بھی تھے لیکن زیادہ تر پاپی تھے، ان کے ایک شہزادے کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا، تو اس لڑکی نے کہا کہ میری جان، میں نے کسی انسان کو مرتے نہیں دیکھا ہے، میری تمنا ہے کہ میں کسی کو مرتے دیکھوں۔ اس نے فوراً ایک بندے پر تیر چلا دیا، کہا کہ لو مرتے ہوئے دیکھ لو۔ اس طرح بے گناہوں کی ان لوگوں کے بعض لوگوں نے جانیں لی۔ پھر کیا ہوا؟ ان مغل خاندان کے بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ کا عالم یہ تھا کہ تاج محل کے اندر جب ناشتہ کیا جاتا تھا تو 200 ڈشیں ناشتے میں لگائی جاتی تھی، مجرے ہوتے تھے، عورتوں کو نچایا جاتا تھا، لڑکیوں کو نچایا جاتا تھا، آدھے آدھے لباس پہنا کر کے، اور شراب کا دور چلے۔ کون لوگ کرتے تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ اچھے بھی تھے کچھ برے بھی تھے۔ جب قدرت نے ان کی پکڑ کی، ان بطش ربک لشدید، جب قدرت نے ان کی پکڑ، وہ بادشاہ تھے، اپنی چند دکانوں پر اور چند پراپرٹیوں پر غرور اور گھمنڈ کر کے شادیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں،
خوشیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کان کھول کے سن لو، اس سے پہلے کہ دولت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ عزت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ اللہ اکبر قدرت اپنی نعمتوں کو چھین لے، ذرا غور سے سن، مغلوں کا حال یہ تھا کہ 200 ڈشیں، اچھا کوئی بات، آواز نہیں جاری، مائک ہاتھ میں لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف، زیادہ دیر آپ کو نہیں سنانا ہے، تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ جب ان کو زوال آیا، وہ 200 ڈشوں کے ناشتے کرنے والے بادشاہوں کی نسل کو جب زوال آیا تو حال یہ تھا، ان کا آخری بادشاہ جس کو دنیا بہادر شاہ ظفر کہتی ہے، حالانکہ بہادر شاہ شرابی تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ عیاش تھا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں باپ داداؤں کے کیے ہوئے جرائم اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں، باپ داداؤں کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اولاد بھگتتی ہے، اور باپ داداؤں کی اچھائیوں کی برکتیں بھی اولاد کو مل کر کے رہتی ہے۔ ذرا توجہ کرنا، آج اپنی اولاد کو خوش دیکھنے والوں، اگر تاش کے پتے کھیلتے رہو گے، جوا کھیلتے رہو گے، شادیوں میں شراب تقسیم کرتے رہو گے، شادیوں میں خود ناچو گے، نچاؤ گے اور اللہ کی نافرمانی کرو گے، تمہیں بھی تکلیف آئے گی، تمہاری نسلوں کو بھی تکلیف آئے گی۔ اللہ سے ڈرو، خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، ذرا توجہ تو کرنا، جو باپ دادا کرتے ہیں اس کی گندگی بھی اولاد تک پہنچتی ہے، اور جو باپ دادا اچھے کام کرتے ہیں اس کی برکت بھی ان تک پہنچتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائے، ذرا توجہ فرمائے، وہ 200 ڈشوں کا ناشتہ کرنے والوں کی اولادوں کو کون سے دن دیکھنے پڑے؟ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اللہ اکبر، جب جیل میں ان کو ڈالا گیا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے ناشتے کی عادت ہے، ذرا ناشتہ تو کرا دو۔ تو پتہ ہے کیا ہوا؟ 2 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر پانی میں ابال کر ان کے سامنے تشتے میں رکھے گئے، لو بہادر شاہ ناشتہ کر لو۔ اور جب آخری مقدمہ بادشاہ لڑ رہے تھے اپنی زندگی کا کورٹ کے اندر، تو بادشاہ کے سر پر جو ٹوپی تھی وہ میلی ٹوپی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بادشاہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ دنیا نے یہ عبرت انگیز تماشا دیکھا، اللہ اکبر، 700 سال تک کی جن کی حکومتوں کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا، جن کے کر و فر کا عالم یہ تھا، بہنوں کی بھی توجہ، جن کی عورتوں کو دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، جن کی عورتوں کو شادی میں اور خوشیوں کے موقع پہ بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے۔ ہاں کچھ عورتیں تو مغلوں کی ایسی تھی، روزانہ ان کے نہانے کے لیے ہر دن نیا حمام بنایا جاتا تھا، نیا حوض بنایا جاتا تھا۔ جب مغلوں کی عورتیں چلتی تھی تو صرف ان کے کپڑوں کو زمین پر وہ نہ لگ جائے، ان کے دوپٹے اور ان کے دامن کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی۔ میری بہنوں یاد رکھو، یہ عیاشیاں کی گئی تھی دولت کی بنیاد پر، یہ عیش کیے گئے تھے، خدا کو بھلا دیا گیا تھا۔ کیا دن دکھایا قدرت نے کہ آخری بادشاہ اس خاندان کا چشم و چراغ، حالانکہ وہ آدمی ٹھیک ٹھاک تھا لیکن لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی کے طور پر جب وہ بادشاہ مقدمہ لڑ رہا تھا، میلی ٹوپی پھٹے کپڑے اس کے بدن پر تھے، اور جانتے کیا تھا؟ اس کے منہ سے کچھ بات نکل رہی تھی، ہاتھ سے کچھ اشارے کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہاتھ اور منہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ بادشاہ کو اتنی بھوک لگی تھی کہ وہ جو منہ سے کہہ رہے تھے وہ اشارہ کر نہیں پا رہے تھے۔ یہ حال دنیا نے دیکھا۔ اللہ کے بندو، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال کو بھی اسی طرح زوال پذیر کر دے؟ جب بادشاہوں کو یوں زوال پہ لاتا ہے تو کیا تم عروج کی توقع رکھتے ہو، عروج کی تمنا رکھتے ہو؟ ابھی میں نے کہا کہ باپ دادا نیک ہوتے ہیں تو اس کی بھی برکتیں اولاد کو ملتی، اور پاپی ہوتے تو اس کی نوسط بھی اولاد کو ملتی ہے۔ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی میں گئے تو گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے تعمیر کیا، توجہ ہے، گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے یہی کہا، کیا کہ ان کا باپ نیک تھا؟ مفسرین کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 10واں دادا نیک تھا، بعض لوگ کہتے ہیں
14واں دادا نیک تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 22واں دادا نیک تھا. مجھے بتاؤ 22واں دادا نیکی کرے، 10واں دادا نیکی کرے، 14واں دادا نیکی کرے تو نیچے نیچے اولاد تک اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہے. ارے اگر تم بھی نیکی کرو گے تو کیا اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا نہیں فرمائے گا، تمہاری نسلوں کو عطا نہیں فرمائے گا؟ کیا نہیں دیکھتے کسی خاندان میں اتنے ولی کبھی پیدا نہیں ہوئے جتنا مولا علی کی خاندان میں ولی پیدا ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کی خاتون جسے دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا فاطمہ الزہرا کہتی ہے، انہوں نے اتنی نیکی اختیار کی کہ ان کی نیکی کی برکت اللہ قیامت تک ان کی نسلوں کو عطا فرمائے. دیکھ رہے ایک خاتون کی نیکی کی برکت نے پوری نسل کو جہنم سے بچایا، پوری نسل کو. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. ایک ماں اگر نیک ہو جائے، توجہ، ایک ماں اگر نیک ہو جائے تو قیامت تک اس کے سارے بچے جنتی ہو جائیں. توجہ، یہ حدیث ہے، یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں ہے کہ فاطمہ الزہرا نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم حرام ہو گئی. اسی لیے جو عند اللہ سادات ہیں، عند اللہ، اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں. عند اللہ کی بات کر رہا ہوں، عند الناس تو بہت ہے، عند اللہ کی. علماء سے پوچھنا یہ عند اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عند اللہ اتنا نازک ہے کہ اس پہ گفتگو کروں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو علماء سے پوچھنا کہ عند الناس تو بہت، عند اللہ جو سادات اور جو عند اللہ ہے نا، پھر ان کو دیکھ کر بھی خدا یاد آتا ہے. ان کی سادگی جدا ہے، ان کے چہرے جدا ہیں، ان کا انداز جدا ہے. اور بیرگین والوں کو تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کے میرے مہریرہ کے سرکاروں کی زیارت کر رہا. ارے آج رونقوں کا یہ عالم ہے تو آل رسول احمدی کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار ابو الحسین احمد نوری کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اچھے میاں کے دور میں ان کے کردار کی اچھائیوں کا عالم کیا ہوگا؟ کہ وقت کا مجدد کہتا ہے کہ تیرے پلے میں اچھوں کا میاں آیا، وہ اچھے میاں آیا. ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ گناہگار، ناموں سے درود شریف پڑھ لیں.